اگلی بات کی حسن بصری رحمہ اللہ نے، کہنے لگے والامام العادل یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین امام عادل وہ ہے کالامۃ الشفیقہ البرہ الرفیقہ لولدہا، کہ امام عادل اس ماں کی طرح ہوتا ہے جو اپنے بچوں پر بڑی رحمت کرنے والی، بڑی شفقت کرنے والی، بڑی نیکیاں کرنے والی ہوتی ہے۔ حملتہ کرہا ووضعتہ کرہا، جب اس کے جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے وہ تکلیف کے ساتھ اس کو برداشت کرتی ہے، پھر تکلیف کے ساتھ اس کو جنم دیتی ہے، یعنی حکمران اپنی عوام کی ساری تکلیفیں ایسے برداشت کرتا ہے جیسے ماں اپنے بچے کو حمل کے دوران اور پیدائش کے دوران اس کی تکلیفیں برداشت کرتی ہے۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ اے سی میں رہنے والے کو کیا پتہ مزدور کا کیا حال ہے، جن کے پاس مسلسل لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور بیچارے پنکھا ہونے کے باوجود نہیں چلاتے کہ بجلی کا بل بہت آنا ہے، یہ ماں کی طرح ہے۔ کہ اے امیر المؤمنین، مسلمانوں کا حکمران اس ماں کی طرح ہوتا ہے جو بڑی شفقت کرنے والی اپنی اولاد پر، حمل کے دوران اور پیدائش کے دوران وہ تکلیفیں برداشت کرتی ہے۔ حکمران بھی اسی طرح کا ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں ربته طفلا وتسحر بسحره وتسكن بسكونه ترضعه مرة وتفطمه مرة، کہتے ہیں یہ ماں کیسی ماں ہوتی ہے، بچہ کسی وجہ سے سو نہیں پا رہا تو ماں بھی سوتی نہیں ہے۔ حکمران اگر گرمی کی وجہ سے پریشان نہیں ہے اور عوام پریشان ہے، وہ اے سی میں سوتے ہیں اور لوگ تڑپ رہے ہوتے ہیں، کہا ماں ایسی نہیں ہوتی، ماں اپنے بچے کے بیدار رہنے کے ساتھ بیدار ہوتی ہے، اور بچہ سکون سے سوتا ہے تو سکون سے سوتی ہے۔ جب وہ بچہ ہوتا ہے تو اس کی تربیت کرتی ہے۔ مائیں ایسی ہوتی ہیں، کہا اسی طرح حکمران ہے۔ اے امیر المومنین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک اچھے اور عادل حکمران بنے تو پھر دیکھیں ایک ماں جو اپنی اولاد کے لیے کرتی ہے، کیا آپ کر رہے ہیں؟ کبھی اس کو دودھ پلاتی ہے، کبھی اس کا دودھ چھڑاتی ہے۔ تفرح بعافیتہ وتغتم بشکایتہ، بچہ جب صحیح ہوتا ہے تو اس وقت خوش ہوتی ہے، بچوں کی عافیت اور تندرستی کے خوش ہوتی ہے، اور ان کی بیماری کے وقت غم اٹھاتی ہے، غمگین ہو جاتی ہے۔ میں علاج کروانے تو باہر والے ملک جاؤں اور یہاں لوگ سکے مر رہے ہیں۔ کہ امام عادل ایسا نہیں ہوتا۔ پھر کہنے لگے اے امیر المؤمنین، اگر آپ امام عادل بننا چاہتے ہیں تو آپ یتیموں کے لیے سہارا بنیں، مسکینوں کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیں اور ان کو عطیے دیں تاکہ وہ آپ کے لیے دعائیں کریں۔ اسی طرح کہا اے امیر المؤمنین الامام العادل کالقلب من الجوانح، کہ حکمران دل کی طرح ہوتا ہے، جس طرح تمام اعضاء کے لیے دل ہے، جب یہ دل ٹھیک ہوتا ہے تو تمام اعضاء ٹھیک ہوتے ہیں، جب دل بگڑ جاتا ہے تو تمام اعضاء بگڑ جاتے ہیں۔ حکمران بھی، عادل حکمران بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ میں نے تقریباً ان کی جو صفات انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کو لے کر بھیجی تھی، ابھی آدھی بیان کی ہیں، آدھی ابھی باقی ہیں، وہ بھی اس سے ملتی جلتی ہیں۔ سو میرے بھائیوں، یہ پیغام ہم دعا کرتے ہیں اور یہ دعا انشاءاللہ اصلاً ہمارے لیے دعا ہے، ہمارے ملک کے لیے دعا ہے، عوام کے لیے دعا ہے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو وہ حکمران بنا دے جن کو تو اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ کن کو سایہ نصیب ہوگا؟ جو عدل کرنے والے ہوں گے، جو انصاف کرنے والے ہوں گے۔ جب وہ انصاف کیا جائے گا، تمام لوگوں کو انصاف دیا جائے گا، پھر سبھی لوگ سکون سے سوئیں گے، اللہ ان کی اصلاح کرے گا۔ وگرنہ آپ نے فرمایا ان رجالا یتخوضون فی مال اللہ بغیر حق فلہم النار یوم القیامہ۔ اللہ کے نبی فرماتے وہ لوگ، وہ حکمران جو اللہ کے مال کو غلط استعمال کرتے ہیں، جہاں استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا وہاں استعمال کرتے ہیں،
قیامت کا دن ہوگا ان کے لیے آگ ہوگی، جہنم میں جائیں گے، ان کو اللہ کے عرش کا سایہ نہیں ملے گا، یہ اللہ کے دائیں جانب ممبروں پر، نور کے ممبروں پر نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے لیے آگ ہے۔ یہ اس لیے آپ نے فرمایا یہ حکمرانی نعمت المرضیات و بعثت الفاطمہ، اللہ کے نبی نے مثال دے کے سمجھایا، کہا لوگوں یہ حکمرانی، یہ عمارت، یہ حکومت دیکھنے میں بڑی اچھی ہے، نعمت و سکون والی ہے، پروٹوکول والی ہے، لیکن فرمایا قیامت والے دن اس کا حساب بڑا سخت ہوگا۔ اللہ کے نبی نے ایک دعا کی اور ایک بد دعا کی۔ ہر حکمران کو دیکھنا چاہیے کہ میں دعا لے رہا ہوں یا بد دعا لے رہا ہوں۔ اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فاشقق علیہ ومن ولی من امر امتی شیئا فرافق بہم فرفق بہی۔ یا اللہ جس کو تو نے حکومت دی، میری امت کے معاملات میں سے کوئی معاملہ دیا تو اس نے امت پر سختی کی، ان پر بوجھ ڈالا، یا اللہ تو اس پر سختی کر دے، یہ اللہ کے نبی کی بد دعا ہے۔ اور یا اللہ جس کو تو نے مسلمانوں کا حکمران بنایا اور اس نے مسلمانوں پر نرمی اختیار کی، یا اللہ تو اس کے لیے نرم ہو جا، یا اللہ تو اس پر نرمی فرما۔ اب ہر بندے کو دیکھنا ہے کہ وہ جس جگہ پہ کھڑا ہے کہ وہ اس کو کسی بھی طریقے سے، یا کہا میری امت میں کسی بھی معاملے کا اس کو سپردگار بنایا گیا ہے، کوئی چیز اس کے سپرد کی گئی ہے، اس کا قلم بھی چلتا ہے، وہ کسی دفتر میں بیٹھا ہے، کسی آفس میں بیٹھا ہے، کہا یہاں اگر وہ مشقت کرتا ہے تو اس پر اللہ کی پکڑ ہوگی اور مشقت ہوگی، اور ہر آنے والے کے ساتھ نرمی کرتا ہے، قانونی طور پر اس کے کام کرتا ہے، یا اللہ اس پر رحمت فرما۔ ہر جگہ نیچے سے لے کر اوپر تک جس بندے کے پاس بھی قلم موجود ہے، اختیار اور اقتدار موجود ہے، وہ دیکھے کہ اللہ کے نبی کی دعا لے رہا ہے یا بد دعا لے رہا ہے۔ تم بات کر رہے تھے قیامت کا دن بڑا سخت ہوگا، اور اس سختی کے دن میں جن کو اللہ نے اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمانا ہے، ان میں پہلا بندہ کون ہے؟ الامام العادل، وہ حکمران جو عدل کرنے والا ہے، وہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو ایسا بنا دے کہ قیامت کا دن ہو اور تیرے عرش کے سائے کے نیچے کھڑے ہوں، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب وہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کریں گے، عوام کو ریلیف دیں گے، سہولتیں دیں گے۔ اللہ ملک پاکستان میں عمل کی فضا پیدا کرے، جو اس وقت حالات کٹھن ہو چکے ہیں اللہ ان کو آسان کرے، اللہ ملک پاکستان میں فراوانی پیدا کرے، اللہ ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرمائے، اور یہ جو شاہ خرچیاں ہیں اللہ ان کو کفایت شعاری کی طرف لانے کی توفیق دے، آنے کی توفیق دے کہ عوام پر خرچ کریں، عوام کا حق، ہر ایک کا حق ان کو ادا کریں، تاکہ قیامت والے دن ان کے لیے آسانیاں ہو جائیں۔ فاقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔